میرا نام حسینہ ہے۔ اس وقت میری عمر 42 سال ہے اور یہ کہانی آج سے 3 سال پہلے شروع ہوئی۔ میں شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں ہوں۔ میرے میاں دبئی جاب کرتے تھے اور سال میں 20 دن کی چھٹی پر گھر آتے تھے۔ زندگی اچھی طرح گزر رہی تھی اور میں اپنے گھر میں خوش تھی، اگرچہ تنہائی کاٹتی تھی، مگر میں اس اکیلے پن کی عادی ہو گئی تھی۔ اگرچہ مجھے آس پڑوس اور خاندان کے مردوں کی طرف سے ناجائز تعلقات کی آفریں بھی ملی، مگر مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ ہی میں اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی اور ایسے ہی نہیں مجھ سے۔ پھر میری زندگی میں شانی آیا۔ شانی میرے کزن کا بیٹا تھا۔ شانی میری گود میں کھیلا اور بڑا ہوا تھا۔ 25 سال کا کڑیل جوان، 6 فٹ قد اور مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ شانی میری آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہوا تھا، میری بہت عزت اور احترام کرتا تھا اور میں بھی اسے خالہ بانجے کی محبت سے دیکھتی تھی۔ اگرچہ وہ میرا سگا بانجا نہیں تھا، مگر میرے سمت پورے خاندان کا لاڈلا بچہ تھا۔ ہوا کچھ یوں، اسے ہمارے گھر کے پاس ہی جاب مل گئی اور وہ شہر میں رہائش کی تلاش میں ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میرے میاں بھی آئے ہوئے تھے اور انہیں میرے اکیلے رہنے کی وجہ سے میری مشکلات کا اندازہ تھا۔ ویسے بھی ہمارے لیے شانی بچہ ہی تھا، لہٰذا انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ہمارے گھر میں ہی رہائش اختیار کر لے، اس سے مجھے کمپنی بھی مل جائے گی اور شانی کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح شانی ہمارے گھر میں رہنے لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے میاں واپس چلے گئے اور میں اپنی روٹین میں مگن ہو گئی، مگر اس دفعہ حالات بدل چکے تھے۔ اب شانی آ گیا تھا۔ اس کے آنے سے بوریت نے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور اور ہر وقت خوش رہنے والا لڑکا تھا اور شانی اتنی جلد میری فیملی کا حصہ بن گیا۔ اب روزانہ میں شانی کے آنے کا انتظار کرتی۔ اس کے آنے پر ہم شام کا کھانا کھاتے، پھر ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے۔ وہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی کھیل کھیلتا یا اسے کہانیاں سناتا اور پھر ہم اپنے کمرے میں جا کے سو جاتے۔ اسے میری 5 سالہ بیٹی بہت پسند تھی، ہر وقت اسی کو لاڈ پیار کرتا، اس کے لیے تحائف اور چاکلیٹ وغیرہ لاتا۔ وہ مجھے ہمیشہ آنٹی کہہ کر پکارتا اور میں اسے شانی بیٹا۔ اس کے آنے سے مجھے بڑی مدد مل گئی۔ اب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ میرا ہر کام وہ خود ہی کرتا اور گھر میں ایک مرد کی موجودگی میں بہت محسوس کرنے لگی اور مجھے بھی اس سے انسو پیار ہو گیا۔ سوموار سے جمعے تک ہمارے گھر رہتا اور جمعے کی رات کو اپنے قصبے میں ماں باپ کے پاس چھٹی گزارنے سیدھا سوموار کو آفس پہنچ جاتا۔ 3 ماہ بعد پھر گرمیاں سٹارٹ ہو گئی۔ ہمارے گھر میں ایک ہی اے سی تھا جو میرے بیڈ روم میں لگا ہوا تھا۔ جب گرمی کی شدت بڑھی تو میں نے اسے اپنے بیڈ روم میں سونے کا کہہ دیا، کیونکہ دل میں کسی بھی قسم کا کوئی غلط خیال نہیں تھا۔ اب وہ روزانہ میرے بیڈ پر سونے لگا، مگر سونے سے پہلے وہ روزانہ موبائل پر اکثر چیٹ کرتا تھا، مگر میں نظر انداز کر کے سو جاتی تھی۔ پھر ایک دن پوچھا تو شرما کر بولا، خالہ گرل فرینڈ بنائی ہے، کوئی ثانیہ نام کی اس کے آفس میں کام کرتی تھی، نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے سن کر تھوڑی حیرانی ہوئی کہ بچہ تو بڑا ہو گیا ہے، مگر ہلکا سا جلن کا بھی احساس ہوا کہ مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ کر کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ میں اس کے سامنے کپڑوں کی خاص فکر نہ کرتی تھی، کبھی گلا ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے کھلے گلے کی قمیض پہننا پسند تھی۔ بہرحال اب مجھے اس کی گرل فرینڈ جیسے جلسی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ جب اس سے گرل فرینڈ بنائی تھی تب سے اس کی روٹین بدل گئی تھی۔ اب ہم اپنی توجہ کم کر دی تھی اور ہر وقت اپنی گرل فرینڈ سے باتوں میں یا چیٹ میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن ڈرائنگ روم میں گزری تو فون پر اپنی گرل فرینڈ سے چیٹ میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ میں بیڈ روم سے باہر آ گئی۔ وہ اسکرین پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ شاید اس کی گرل فرینڈ نے اپنی کوئی تصویر بھیجی تھی جس سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اب شانی کو دیکھنے کی میری نگاہ کا رویہ بدل چکا تھا۔ اب میں اسے کسی اور نظروں سے دیکھنے لگی اور اس کے سامنے
पूरी तरह खूबसूरत कपड़े पहन के तैयार होके आ जाती, मगर वो पता नहीं किस चिकनी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर मेरे लुत्फ़ करम की बारिश का कोई असर ना था। उसकी निगाहों में मेरे लिए वही एहतराम और इज़्ज़त थी जो एक बेटे की माँ के लिए, मगर मैंने उसे अपने दिल की तख्त पर बैठा लिया था और ख्यालों में उसके साथ बहुत मोहब्बत कर चुकी थी। हालांकि मैं जानती थी कि इसके साथ ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है, और फिर बीच में इज़्ज़त और एहतराम की दीवार। दिन गुजरते गए और हर आने वाला दिन मेरे लिए मुश्किल होता गया। मेरा दिल और दिमाग दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक हिस्सा शोहर की वफा का तकाजा करता तो दूसरा हिस्सा शानी से मोहब्बत की आरजू करता। मैं दो राहे पर बुरी तरह फंस चुकी थी। बात सिर्फ शानी की शख्सियत की थी। उसकी शगुफ्तगी और मेरी फैमिली से लगाव ने भी मुझे मुतासर किया था, मगर हमारे दरमियान तल्लकात में मौजूद एहतराम अगली पेशरफ्त में बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ था। फिर जब से उसकी कलमोही गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल ही बदल गया था। उसकी तवज्जो का मरकज़ उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी और मैं जो उसकी तवज्जो की आदी हो गई थी, उसे इस बेरुखी ने मज़ीद तड़पा दिया था। मैं कोई अगला कदम उठाना चाहती थी, मगर मेरी अना और गुरूर मुझे रोके हुए था। मैं लाखों में नहीं तो हज़ारों में एक थी। मुझे जो देखता वो देखता ही रह जाता था। मैं चेहरे से तो खूबसूरत तो थी ही, मगर मेरी असल खूबसूरती मेरे जिस्म में थी। मैं सरोकत और पुरकशिश जिस्म की मालिक थी। देखने वाले मुड़ मुड़ कर देखते थे और पीछे से मेरी चाल का नज़ारा राह से भटका देता था। बदतमीज़ी से बदतमीज़ मर्द भी मेरे सामने मोम हो जाते थे। मर्दों की ज़बानों में मुझसे बात करते हुए शीरानी टपकने लगती थी। दुकानदार हजरात मुझे सौदा सस्ते में देते थे। मोहल्लेदार मेरी एक निगाह के तलब थे। मेरे रिश्तेदार मुझे मदद की पेशकश किया करते थे। अपने फ़ोन नंबर देते कि कोई भी काम हो तो उन्हें ही बताऊं, मगर मैं इन अनायत व नवाजिशात का मकसद जानती थी और समझती थी कि सब इज्जत देकर मेरी इज्जत लेना चाहते थे, मगर मैं अपने शौहर के प्यार में पागल थी और मैं अपने शौहर से बेवफाई का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने अपनी ज़रूरियत को दबा डाला था, मगर शानी ने अनजाने में मेरी खिंचली हुई ख्वाहिशात को जगा दिया था। अब मैं उसका प्यार पाना चाहती थी, मगर कोई राह दिखाई ना दे रही थी। अब इब्तदाई कोशिशों के बाद मैं थक कर मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करने लगी और अपनी तवज्जो दोबारा अपनी बेटी और शौहर पर मबजूल कर दी। पहले दिन मैं अपने शौहर से एक बार फ़ोन पर बात करती, अब 2 बार करनी शुरू कर दी। बेटी तो पहले ही मेरी ज़िंदगी का महवर थी और फिर 3 माह बाद मेरी सुनी गई शामी का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। उसने प्रमोशन के लिए अपने बॉस से दोस्ती कर ली। शानी बहुत उदास हो गया था, बहुत बुझा बुझा रहने लगा। रोया तो नहीं, मगर मुझे बताते हुए इतना ही गमगीन था जैसे कोई अपनी वफात पर हो। मैंने उसे हौसला दिया कि फ़िक्र करो, तालाब में बहुत मछलियाँ होती हैं, तुम्हें ज़रूर कोई अच्छी लड़की मिलेगी। अब मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी चालें होशियारी से चलूँ, मगर उससे पहले मुझे उसको इस गम के फैज़ से निकालना था। लिहाजा मैंने प्लानिंग शुरू कर दी और जुमे को वो जॉब से आया तो मैंने कहा कि खाना आज बाहर खाते हैं, तैयार हो जाओ। वो फ्रेश होकर आया। इतनी देर में मैं भी तैयार हो गई और हम तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वहाँ पहले तो अफसरदा सा बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया और हमने मज़े से खाना खाया और घर आ गए। घर आकर भी वो ऐसे ही मोबाइल पकड़कर बैठा और अफसरदा सूरत बना ली। मैंने पूछा कि अब क्या हुआ, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें दिखाने लगा। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और उसे कहा कि वो अभी इसकी सारी तस्वीरें डिलीट करे और अपने सामने इसकी सारी गैलरी खाली कर दे, और कहा कि जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनती मुझे ही अपनी दोस्त समझे और आइंदा मुझे मेरे नाम से पुकारे, खाला आंटी का ड्रामा छोड़ दे। इस तरह अपने तल्लकात का पहला पड़ाव मुकम्मल किया। उससे अगले दिन हमने खाना घर से खाया और फिल्म देखने चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे फ्री होने लग गया। मैं कोई खूबसूरत लड़की देखती तो मैं उसे इशारा करती कि देखो क्या खूबसूरत लड़की है। वो किसी बड़ी पुरकशिश औरत को देखता तो मुस्कुराकर मेरी तवज्जो दिलाता। अब मैं खुश थी
اصل منزل تو نہیں پائی تھی مگر کافی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ شانی کا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ اب پہلے والی روٹین آ گئی تھی، بلکہ پہلے سے بھی بہتر۔ اب وہ مجھے نوٹس کرنے لگ گیا تھا۔ میں اسے اکثر اپنی طرف دیکھتے پاتی اور پکڑے جانے پر کبھی تو آنکھیں چرا جاتا اور کبھی زیر لب مسکرا جاتا۔ مجھے بھی اس کھیل میں مزہ آنے لگ گیا اور میں اپنے لباس کو اور بھی بے پرواہی سے پہننے لگی۔ شلوار قمیض کی بجائے ٹی شرٹ پہننے لگی جو کافی حد تک خوبصورت لگتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں احترام کی بجائے پسندیدگی جھلکتی اور میں نے بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس کی نگاہیں ٹی وی پر نہیں مجھ پر ہیں۔ میں اسے پورا موقع دیتی کہ بیٹا دیکھو۔ دن گزرتے گئے اور مجھے اب اس کی آنکھوں میں پسندگی سے بڑھ کر پیار کی تپش نظر آنے لگ گئی اور عزت کی بجائے محبت کے ڈورے دیکھنے لگے، مگر وہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے ہچکچاتا رہا۔ ایک دن حسب معمول ٹی وی لاؤنج میں فلم دیکھ رہے تھے اور میں صوفے پر پشت لگائے بیٹھی تھی اور دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس کی توجہ سامنے سکرین پر مرکوز تھی، مگر اب اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا بوجھ بھی میرے کندھوں پر ہی تھا۔ مجھے ہی اگلے مرحلے میں اس گیم کو لے کے جانا تھا۔ آج میں نے شانی کو ناشتے پر ہی بتا دیا تھا کہ آج جمعہ ہے تو وہ ویک اینڈ گھر پر نہ جائے اور شام کو جب جاب سے سیدھا گھر آنا سینما نیو مووی آئی ہے وہ دیکھنے چلیں گے۔ اگرچہ وہ پچھلے ویک پر ہمارے ہی ساتھ تھا، مگر اب اس کی آنکھ مچولی کے کھیل کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ پھر گھر کے کام کیے اور شام کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد فریش ہوئی، ابھی نہا کر نکلی ہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں شانی بھی آ گیا۔ فریش ہو کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا۔ ہم نے کھانا کھایا، کھانے کے دوران جوس بھی پیا۔ اتنی دیر میں 6 بج گئے اور سینما کا ٹائم ہو گیا۔ پھر ہم فلم دیکھنے چلے گئے۔ فلم کی اچھی رومانٹک کہانی تھی۔ سینما سے گھر آ کر میں نے اپنی بیٹی کو سلوا دیا اور اسے بولا کہ کل تو تمہاری چھٹی ہے، چلو بیٹھو کچھ دیر ٹی وی دیکھتے ہیں۔ ہم ٹی وی روم میں بیٹھ کر کامیڈی شو دیکھنے لگے۔ میں بولی شانی کبھی گرل فرینڈ یاد آتی ہے؟ شانی بولا جب سے آپ سے دوستی ہوئی ہے میں تو اسے بھول ہی گیا ہوں۔ ویسے بھی وہ ترقی کر کے دوسرے آفس چلی گئی ہے، تو کیسے تعلقات تھے تمہارے بیچ؟ مطلب تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ میں نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر شرماہٹ آ گئی۔ ہکلا کر بولا نہیں، مطلب نہیں، ہاں جی ہاں۔ میں بولی بڑے چھپے رستم ہو تم۔ اچھا میں تو تمہاری گرل فرینڈ سے بری لگتی ہوں تمہیں؟ شانی بولا جانے دیں، اب کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، اس سے زیادہ جوان اور پرکشش ہیں۔ پھر جھٹ سے بولا سوری آنٹی، مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے، میں کیا بولے جا رہا ہوں، آپ پلیز ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں اس کے مزید پاس ہو گئی اور بولی تمہیں تو 3-4 ماہ ہوئے ہیں مجھے پسند کرتے ہوئے، میں تو 6-7 مہینوں سے تمہاری نظر کی منتظر ہوں، مگر ہماری عمروں کے فرق نے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں اور پھر تم نے کبھی پیش قدمی نہ کی تو میں تو مایوس ہی ہوتی چلی تھی۔